آج ہم بات کریں گے فیصل آباد یعنی کہ لائل پور کے پہلی ہیرا منڈی کے حوالے سے جو کہ امین پور بازار میں تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی نامور گلوکارائیں اس بازار نے پیدا کی ہیں، بڑی بڑی نامور رقاصہ جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہوئی ہیں فیصل آباد میں، اور اسپیشلی جو ہیرا منڈی امین پور بازار میں تھی، بعد میں یہاں پر دکانیں بنا دی گئیں۔ جب پاکستان بنا تو یہ بک ڈپو بن گئے، اس میں ہوٹلز بن گئے اور کئی چیزیں بن گئی، لیکن اب بھی لوگوں کی یادیں وابستہ ہیں کیونکہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو، پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو بڑا سہارا دیا اس بازار نے۔ تو اس بازار کی تاریخ کیا ہے، کتنے برسوں تک یہاں پر ہیرا منڈی چلتی رہی، اور یہ کیونکہ شہر جو ہے وہ 1900 کے لگ بھگ قائم ہوا، تو اس سے لے کے پاکستان بننے تک 47 ایئر یا 50 ایئر بنتے ہیں تقریباً۔ تو یہ 50 سالوں کا جائزہ لیں گے کہ اس 50 سالوں میں جو یہاں پر ہیرا منڈی کا کاروبار چلتا رہا وہ کیسا تھا، پھر کیسے بند ہوا، اس کی تاریخ کیا تھی، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ناظرین، یہ بڑا اہم بازار ہے یہاں پر، اس کی اگر بات کریں جو پہلے ہیرا منڈی رہا ہے، اور یہ ممکنہ طور پر پاکستان بننے کے بعد کافی حد تک ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد جب ضیاء الحق مارشل لا لگا تو مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر گانے والیاں تھیں، گویے تھے، وہ دوسرے بازاروں میں چلے گئے، لاہور کا رخ کر لیا، ان بازاروں میں یا ان شہروں میں چلے گئے جہاں پر ان کا کام چلتا رہا، اور امین پور مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر تاریخ سے شغف رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جو ان گلی محلوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے۔ احمد ندیم صاحب، شکریہ آپ نے ٹائم دیا، تو بتائیے گا کیا جانتے ہیں آپ تاریخ کے حوالے سے، ہیرا منڈی کی جو تاریخ ہے یہاں پر امین پور بازار تاریخ کی، جو ہم نے اپنے یہاں کے جو لوگ تھے، جو یہاں پر مقامی لوگ رہائش پذیر تھے، جب یہاں پر امین پور بازار میں اور چندوڑ بازار میں آج تک رہے ہیں، ان سے جو پتہ چلا ہے کہ جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، یہاں پر بڑا بھرپور بازار تھا، اور جو کہ ضیاء الحق کے دور میں شروع میں ختم ہو گیا۔ یہاں پر بہت نامی گرامی گویے، بہت نامی گرامی گانے والیاں جو ہیں، اس بازار سے ان کا تعلق تھا، جن میں سب سے پہلے اقبال بیگم تھی، بہت بڑی گویا تھی، ان کا تعلق بھی اسی بازار سے تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے وہ مختلف فلموں میں بھی کام کیا انہوں نے، بہت سارے گانے بھی انہوں نے گائے ہیں، بہت ساری پکچرز میں پاکستان بننے کے بعد بھی اور پہلے بھی۔ ان کی بیٹی اقبال نازلی، سمر اقبال بھی جو ہیں وہ فلم کی ایک بہت بڑی گویا تھی، فلم فیئر ایوارڈ اور نیشنل ایوارڈ بھی انہوں نے ملے ہیں انہیں، وہ بھی بہت بڑی گویاں تھیں، ان کا تعلق بھی اسی بازار سے تھا، یہیں پر رہائش پذیر تھی۔ مالا بیگم کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ بہت بڑی گویا تھیں، وہ بھی اسی بازار سے ان کا تعلق تھا، اور اسی بازار میں وہ رہ گئی۔ اس کے بعد پاکستان کی پہلی جو ہے موسیقار، ان کا تعلق بھی اسی خاتون، جو پہلی ایک ہی موسیقار تھی، ان کا تعلق بھی اسی بازار تھا، نازلی، ان کا تعلق بھی اسی بازار سے تھا پاکستان کی۔ اچھا احمد صاحب، اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ فیصل آباد یا لائل پور جو ہے وہ 1900 کے لگ بھگ بنا ہے، 1890 یا 95 1900 میں گھنٹہ گھر کا افتتاح بھی ہوا، تو اسی دوران یہ بنائے گئے ہوں گے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس بازار بنانے کا؟ یہ پاکستان بننے سے پہلے قدیم دور میں یہ بازار جو بنائے جاتے تھے، یہ ہوتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ پہل ان بازاروں میں بڑے لوگ، پروفیسر، سول سرونٹس اور امیر لوگ یا شرفا بھی آتے تھے، اور وہ لوگ آنے کے بعد یہاں پر ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور اس کو ایک رتبہ سمجھا جاتا تھا سماجی طور پہ، کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور آ کے یہاں پر موسیقی سے محظوظ ہوتے ہیں، یا گائکی کے سے یا رقص سے محظوظ ہوتے ہیں، تو یہاں پر تمام لوگ آتے ہیں۔ بعد میں یہ اس کا کلچر چینج ہوتا گیا، بعد میں یہ ایک اس کا جو نام تھا، خاص طور پہ ضیاء الحق کے دور کے بعد اس کو ایک برائی کی طرف مائل سمجھا گیا، اور یہ پھیل گیا، کیونکہ محلے بند کیے گئے، یہاں سے فیصل آباد سے بھی اسے بند کر دیا گیا، اور یہ لوگ کچھ محلوں میں پھیل گئے یا مختلف دوسرے شہروں میں، ملتان اور لاہور چلے گئے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب ایسی چیزیں ختم کی جاتی ہیں، جب یہ کمرشلائزیشن، اس کی وجہ ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جگہ یہ پسند آ جاتی ہے، نکال دیا جاتا ہے، کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، یا مذہب بڑھایا جاتا ہے؟ مذہب تو پوری دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، یہ پوری دنیا میں ہے، یہ فنون لطیفہ میں بھی شامل ہے، کچھ مذاہب میں، کچھ جو مذاہب ہیں اور کچھ ملکوں میں ان کو ایک کچھ مذہبی درجہ بھی حاصل ہے، کچھ مختلف مذاہب کے جو ہیں،
کیونکہ ہمارے مذہب میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے یہ پیشہ جو ہے ہمارے مذہب میں، اسلام میں، تو اسے کوئی اتنی عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اور یہ جب دھرمی معاملات ہوتے ہیں تو پھر سب سے زیادہ نشانہ انہی لوگوں کو بنایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ زیر عتاب بھی آتے ہیں اور یہ مائگریٹ بھی کر جاتے ہیں۔ جی احمد صاحب تھینک یو۔ ناظرین، یہ کوشش کی ہم نے کہ جو امیر پور بازار کا جو پرانا تعارف ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، تو اس سلسلے میں تھوڑی بہت ریسرچ کر کے جو مشہور شخصیات یہاں پر رہی ہیں، جنہوں نے ڈراموں میں جو ہے وہ فلموں میں میوزک میں نام پیدا کیا، ان تمام کا تعارف بھی آپ تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔